स्टार लिंक इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, इसको जाम करने की सलाहियत ईरान ने हासिल कर ली है। यूक्रेन में स्टार लिंक के जरिए जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी, रूस ना रोक सका था, लेकिन ईरान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल सलाहियत हासिल कर ली कि जिसके जरिए उसे स्टार लिंक को पूरे मुल्क में डिसेबल कर दिया हुआ है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। ईरान की हालिया टेक्नोलॉजिकल तरक्की ने दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर दिया है। ख़ासतौर पर स्टार लिंक इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, इसको जाम करने की सलाहियत ईरान ने हासिल कर ली है। फोर्ब्स मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जनवरी 2026 में फ़ौजी सतह के जामर्स यानी सिग्नल रोकने वाले जो आलात होते हैं उनको इस्तेमाल करके स्टार लिंक को पूरे मुल्क में तकरीबन नाकारा बना दिया, डिसेबल कर दिया हुआ है। ये एक लिहाज से टेक्नोलॉजिकल अगर हम दुनिया में देखें तो ये बहुत बड़ी तारीख़ी कामयाबी है ईरान की। रूस पूरी कोशिश करता रहा कि यूक्रेन में स्टार लिंक के ज़रिए जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी, जिसका असल मकसद यूक्रेन की फ़ौज को सपोर्ट करना था, रूस ना रोक सका था, महदूद सतह पर सिर्फ रोक पाया था। लेकिन ईरान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल सलाहियत हासिल कर ली कि जिसके ज़रिए उसे स्टार लिंक को पूरे मुल्क में डिसेबल कर दिया हुआ है। ईरान की ये जामर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को रोकते हैं और शुरू में स्टार लिंक के डाटा ट्रैफिक में 30% नुकसान हुआ था, जो चंद घंटों में 80% से ज़्यादा हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी कमज़ोर सैटेलाइट सिग्नल्स को ताकतवर तरीके से ब्लॉक करती है और ईरान की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी जो इलेक्ट्रॉनिक आलात के ज़रिए और सिग्नल्स के ज़रिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसकी सलाहियतों में एक बड़ी आपके लिए लीप है, एक बहुत बड़ी जंप है। ये ज़ाहिर कर रही है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी। अमीर रशीदी जो एक गैर सरकारी तंजीम जो कि डिजिटल हकूक़ पर काम करती है, मियान ग्रुप, उसके ये डायरेक्टर ऑफ डिजिटल राइट्स एंड सिक्योरिटी हैं और ईरान के इंटरनेट मंजरनामे की 20 साल से निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी सलाहियत इससे पहले कहीं नहीं देखी है। ये जैमिंग की इस पैमाने पर इतनी सी शिद्दत की वजह से एक लिहाज से उनके लिए ये एक अनप्रेसिडेंटेड है, यानी बेमिसाल है। इससे पहले उन्होंने नहीं देखी। और ये आमिर रशीदी जो हैं ये ईरान की रजीम के हामी नहीं हैं, बल्कि ये ईरान पर नज़र रखे हुए हैं मगरबी ताकतों की तरफ से, क्योंकि अक्सर NGO जो है वो मगरब की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रही होती हैं। ईरान की ये सलाहियत सिर्फ इंटरनेट तक महदूद नहीं, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉर के एक नए मैदान में फैल चुकी है। अमेरिकी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के साथ मिलकर ईरान की सरगर्मियों पर नज़र रखने वाले क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2025 में इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद अपनी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को बेहतर करने पर तवज्जो दी, जो इसकी दिफाई हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है। तो ईरान की दिफाई कौंसिल ने एंटिसिपेटोरी डिफेंस यानी पेशगी दिफा, हमले से पहले के जो हिफाजती इक़दाम होते हैं उनकी तरफ इशारा किया है। तो एक ईरानी माहिर जो जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स में विजिटिंग फ़ेलो है और ईरान की ख़ारजा पॉलिसी पर तहक़ीक़ करते हैं, हमीद रज़ा अज़ीज़ी, उनके मुताबिक ये ईरान की हिकमत अमली की में एक तब्दीली को ज़ाहिर कर रहा है। मशक़ वस्ता पर फोकस करने वाले दी क्रेडल की रिपोर्ट, न्यूज़ पोर्टल है ये, उसमें बयान किया गया कि ईरान डिजिटल मैनिपुलेशन के ज़रिए एयर डिफेंस के रडार्स पर फैंटम टारगेट्स यानी जाली निशाने हैं, वो दुश्मन को गुमराह करते हैं, उन्हें पैदा कर सकता है जो दुश्मन के एयर डिफेंस को गुमराह कर सकते हैं। यानी वो गलत निशानों पर जो उनका वजूद ही नहीं है, लेकिन गलत सिग्नल्स मिलने की वजह से वहाँ पर उनका एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा, उनके मिसाइल हवा में ज़ाया जाएंगे। तो IRGC यानी इस्लामिक इनकलाबी गार्ड जो है, उनके कमांडर का कहना है कि अगर ईरान अपने मिसाइलों को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी जो रडार से छुपने की सलाहियत रखते हैं उनसे लैस कर ले तो ये इसराइल के दिफा को मुकम्मल तौर पर तोड़ देंगे। अमेरिकन थिंक टैंक है जो दिफाई मसाइल पर तहक़ीक़ात करता है, हटसन इंस्टीट्यूट, तो उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अपने मिसाइलों को बराह रास्त हमलों और प्रॉक्सी जंगों में इस्तेमाल करके इसराइल और दीगर इलाक़ाई ताकतों पर अपनी सलाहियत का कामयाब मुज़ाहरा किया है, जो इसकी मिसाइल वॉरफेयर सलाहियत को और ज़्यादा मौसर बना देता है।
ایران کی ایک اور بات سن لیں کہ ایران کی GPS یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم کو جیم کرنے کی صلاحیت بھی اس کی ٹیکنالوجیکل برتری کا ایک اہم ثبوت ہے۔ لندن سے نشر ہونے والے نیوز چینل جس کی فنڈنگ سعودی عرب سے منسلک بتائی جاتی ہے اور جسے ایرانی نژاد امریکی تجزیہ کار ہے سینا توسی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے مساج سے بھی ڈانڈے ملتے ہیں، یعنی ایران انٹرنیشنل۔ تو اس کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2025 میں ایران نے GPS ڈیوائسز کو جیم کر کے اسرائیلی ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی، جو روزمرہ زندگی کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ یعنی جب آپ اس لیول کی جیمنگ کرتے ہیں تو آپ کا عام انٹرنیٹ بھی متاثر ہوتا ہے، لوگوں کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے، ٹیلی فونز بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ پھر جنگ کی صورت میں یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ فوجی امور پر فوکس کرنے والے ملٹری واچ میگزین، امریکن میگزین ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں کافی پہلے بتایا تھا کہ ایران نے امریکہ کے RQ-170 ڈرون کو اس کے GPS کو فالس ڈیٹا دے کر اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ 5 دسمبر 2011 کی بات ہے، جب صدر اوباما امریکہ کے صدر تھے، تو ایران نے اس وقت GPS ڈرون کے RQ-170 امریکی سگنلز پر قبضہ کر لیا تھا اور فالس ڈیٹا بھیج کر پرواز کے دوران اسے ہائی جیک کر لیے محفوظ طریقے سے اپنے علاقے میں اتار لیا تھا، جس سے ایک بہت بڑا ٹیکنالوجیکل اور ڈپلومیٹک ایک سمجھ لیجیے کہ تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ تو یہ واقعہ ایران کی سگنل مینیپولیشن کی مہارت کو ثابت کرتا ہے۔ یہ 2011 کی بات ہے، تو اس سے لے کے اب تک ایران نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ GPS ٹیکنالوجی پر خصوصی میگزین GPS ورلڈ کی میگزین جو ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق الیکٹرانک وارفیئر کے اثرات میدان جنگ سے آگے پھیلتے ہیں اور یہ ڈرونز کو مداخلت کر کے انہیں بیکار بنا دیتے ہیں۔ ایران کی فوجی صلاحیتوں، میزائل پروگرام، ڈرون ٹیکنالوجی اور مشرق وسطیٰ میں علاقائی جو تصادم ہے ان پر تجزیے اور رپورٹس شائع کرنے والے ایک ادارہ ہے ہیپتور ریسرچ۔ اس کی ایک ریسرچ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے امریکی نگرانی کے طیاروں جیسے کہ RC-135، 135 اور MQ-9 ڈرونز کو کئی مرتبہ مداخلت کر کے متاثر کیا ہے، ان کے سگنلز کو مینیپولیٹ کیا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہے یروشلم پوسٹ، اس کی رپورٹ کے مطابق اگست 2025 میں ایران میں ڈرون سرگرمیوں کی وجہ سے GPS سسٹم بند کر دیا گیا، جو ڈیجیٹل معیشت اور عوامی حفاظت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو نیویگیشن مسائل پر فوکس کرنے والے ایک پلیٹ فارم ہے اسٹیپ 2، اس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایران جنگ کے دوران GPS جیمنگ سے ہزاروں بحری جہاز متاثر ہوئے تھے پرشین گلف میں۔ تو ایویشن سیکیورٹی پر فوکس کرنے والے ادارے سیف ایئر اسپیس، اس کی جنوری 2026 کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ GPS جیمنگ ڈرون سرگرمیوں کو بڑھا رہی ہے۔ کارڈف یونیورسٹی کا ریسرچ پروجیکٹ ہے جو مشرق وسطیٰ میں GPS اسپوفنگ یعنی جاسوسی اور جیمنگ کے اثرات پر تحقیق کر رہا ہے، یعنی اس کا نام ہے اورکا۔ تو اس کی ریسرچ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں SNS یعنی سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی اسپوفنگ اور جیمنگ کے سیکیورٹی اثرات جو ہیں وہ شدید تر ہو رہے ہیں، جو موسم اور دیگر شعبوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں، یعنی ان کی مانیٹرنگ کرنے والے جو سیٹلائٹس ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجیکل صلاحیت جو ہے ایران کو امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ ممکنہ جنگ میں بہت بڑا فائدہ پہنچا رہی ہے یا پہنچا سکتی ہے اگر ابھی حملہ ہوتا ہے تو۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر حملہ ہوا تو یہ ان کے فوجیوں کو نشانہ بنائے گا، جو اس کی ایک پری ایمپٹیو صلاحیت کو یعنی پری ایمپٹیو سٹرائک کی جو صلاحیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ہٹسن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کی میزائل صلاحیت اسرائیل پر اب ایک دباؤ ڈال رہی ہے۔ خود اسرائیل کے بری فوج کے سربراہ جو ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ایران کے میزائلوں کی جو صلاحیت ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے۔ ایک فوجی نیوز سائٹ ہے بریکنگ ڈیفنس، اس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2025 کی جنگ میں الیکٹرانک وارفیئر کی جو حکمت عملیوں نے اسرائیل کو مدد دی، لیکن ایران بھی ڈرونز کے خلاف اب الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کرنے کی صلاحیت دکھا رہا ہے۔ ایک امریکی انسٹیٹیوٹ جس کا میں نے بھی ذکر کیا، انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار، جو اکثر مغربی ایجنڈے کو پروموٹ کرتا ہے ان کا ادارہ، اس کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی الیکٹرانک وارفیئر میں ترقی جاری ہے، پروگرس ہو رہی ہے۔ اور ایک اور فوجی تجزیاتی ادارے CS کیوب، اس کی رپورٹ کے مطابق ایران اسرائیلی ڈرون وار نے جنگ کی نوعیت کو اب یکسر بدل دیا ہے۔ یروشلم پوسٹ کی رپورٹ میں ایران کی نئی ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں کا ذکر موجود ہے اور وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران کافی آگے بڑھ چکا ہے۔
تو ان سب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران کی جی پی ایس جیمنگ اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت دشمن کے طیاروں، یعنی جو ایران کے دشمن ہیں، ان کے طیاروں ڈرونز کو مس لیڈ کر سکتی، گمراہ کر سکتی ہے، نیویگیشن ان کی غائب کر سکتی ہے اور ان کے حملوں کو ناکام بنا سکتی ہے۔ ایسیمیٹرکل وارفیئر، یعنی آپ کہہ رہے ہیں جہاں کمزور جو بھی ملک ہوتا ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی یا ٹیکٹک سے یا اسٹریٹجی سے طاقتور دشمن کو مقابلہ کرتا ہے یا اس کو ہرا بھی سکتا ہے۔ تو اس میدان میں ایران کو اب برتری نظر آ رہی ہے۔ وینزویلا پر امریکی ڈیلٹا فورس جو تھی، اس نے 3 جنوری 2026 کے حملے میں جب صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیا تھا تو امریکہ نے جدید ترین جیمرز استعمال کیے تھے۔ اس کی بہت ساری رپورٹ اب باہر نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اس آپریشن میں امریکہ نے DRFM یعنی ڈیجیٹل ریڈیو فریکوینسی میموری، ایک ایڈوانس جیمنگ ٹیکنالوجی ہے جو دشمن کے ریڈار سگنلز کو کاپی اور تبدیل کر کے واپس بھیجتی ہے، اسے استعمال کیا تھا، جو وینزویلا کے ریڈار سسٹم کو گمراہ کرنے میں کافی کامیاب نظر آئی۔ دی کریڈل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی یہ ٹیکنالوجی ایران کے جیمنگ ٹیکنالوجی سے زیادہ جدید ہے، کیونکہ یہ نہ صرف جیم کرتی ہے بلکہ سگنلز کو تبدیل بھی کرتی ہے، جو ایران کی موجودہ صلاحیت کا مقابلہ کرنے میں کمزور پڑ سکتی ہے۔ یعنی یہاں پر ایران کمزور ہے، لیکن امریکہ کی الیکٹرانک وارفیئر مجموعی طور پر برتر ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایرانی ٹیکنالوجی سے نمٹنے کے لیے کئی کاؤنٹر میشرز موجود ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایم کوڈ یعنی انکرپٹڈ جی پی ایس سگنلز، جو جعلی سگنلز کو مسترد کر سکتا ہے، وہ ایک تیار کیا سسٹم۔ جی پی ایس ورلڈ اور دیگر ذرائع کے مطابق یہ سسٹمز جی پی ایس اسپوفنگ اور جیمنگ کو کم کرتے ہیں، بالکل ختم نہیں کر سکتے، اور امریکہ کی فوج جو ہیں وہ انہیں مسلسل اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے جنگ ہے تو دونوں اپنی اپنی طرف سے لگے ہوئے۔ دوسری طرف ایرانی ذرائع کے مطابق ایران کی جیمنگ ٹیکنالوجی میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور ملک نے اس میدان میں مکمل خود کفالت حاصل کر لی ہے۔ اس میں ظاہر ہے چین، روس، سب کی مدد شامل ہے۔ تو ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایک چینل ہے پریس ٹی وی، اس کی متعدد رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی فوج نے جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز تیار کیے ہیں جو دشمن کے سیٹلائٹ، جی پی ایس اور کمیونیکیشن سگنلز کو مؤثر طریقے سے جیم کر سکتے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی ایک جو نیوز ایجنسی ہے، تسنیم نیوز ایجنسی، اس نے کئی بار اطلاع دی ہے کہ ایران کی فوجی مشقیں اور ٹیسٹنگ میں سیٹلائٹ سگنلز کو بلاک کرنے اور جعلی سگنلز بھیجنے کی صلاحیت کامیاب ثابت ہوئی ہے، خاص طور پر 2025 کی اسرائیل کے ساتھ تنازع کے بعد، یعنی جب 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد سے یہ ٹیکنالوجیز مزید بہتر ہوئی ہیں۔ اسٹار لنک کو ڈسیبل کرنے والی ایران کی حالیہ پیش رفت جو ہے، کامیابی جو ہے، اسے دفاعی طور پر ایران کو مضبوط بناتی ہے اور ممکنہ جنگ میں بہت بڑا اسٹریٹجک فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ لیکن مخالفین کی جدید جوابی ٹیکنالوجی جو ہے، یعنی ان کو جو کاؤنٹر میجر ہے، اسے مکمل طور پر ناکام بھی بنا سکتی ہے۔ یعنی جو امریکہ کاؤنٹر میجرز لے گا، یہ ایران کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ اس کو بھی وہ کچھ عرصے کے لیے ناکام بنا سکتے ہیں اور جنگ میں لمحے میٹر کرتے ہیں۔ مگر ایک بات یقینی ہے کہ اگلی جنگ میں ایران پر حملہ کرنے والی قوتوں کو ایزی واک اوور نہیں ملے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔